المرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. صلوات. قانون اسلام کے ایک اہم جز پر کل تبصرہ ہوا، مگر بعض پہلو ایسے ہیں جو باقی رہ گئے وقت کی کمی کی وجہ سے. وہ سیرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم پہلو ہے، اور میں نے کہا کہ اس شعبے میں آ کر جہاں سے آواز اعتراض اٹھی ہے وہ براہ راست اس کا نشانہ قانون اسلام نہیں تھا، بلکہ اب سے اصل مقصود سیرت حضرت رسول کو اپنے نقطۂ نظر سے داغدار بنانا تھا. تو اب اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ میں ہر قدم پر ایسا تنگی وقت کا کر رہا ہوں کہ صرف 2 دن رہ گئے ہیں، اور انہیں میں ورزش حد تک کے اس موضوع کا متعلق یعنی اصل موضوع شریعت اسلام اس کے متعلق جو کچھ عرض کر سکنا ہے وہ عرض ہو سکتا ہے. تو اس بنا پر بس اس سلسلے میں ایک مختصر جواب جو میں نے غیر کو دیا اور وہ مطمئن ہو گیا. لکھنؤ یونیورسٹی میں 27 برس میں وہاں رہا، اس کے بعد آیا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ. تو اس 27 برس میں بہت دفعہ اتفاق ہوا امتحانات کی نگرانی کا. تو اب جن حضرات کو یہ سابقہ خواہ ہو جانتے ہیں کہ وہ 3 گھنٹے گزارنا بہت ہی مشکل ہوتے ہیں جس میں کہ نگرانی کرنا ہوتی ہے، یعنی کوئی اور کام اس میں کر ہی نہیں سکتے سوا یوں بے ضابطہ طور پر کوئی کرے یا آرام بھی کر لے اور سو بھی جائے، لیکن یہ کہ قانون روا نہیں ہے نظام میں یونیورسٹی کے لحاظ سے کہ اس دوران میں کوئی سوا نگرانی کے اور کام ہو. تو وہاں ساتھ ہوتا تھا مختلف شعبوں کے اساتذہ کا. تو ہمارے یہاں لکھنؤ یونیورسٹی میں جب سے وہ قائم ہوئی ایک شعبہ مشرقیات رہا، اور شعبہ مشرقیات میں ایک شعبہ عربی اور فارسی کا اور ایک شعبہ سنسکرت کا. تو عربی اور فارسی کے شعبے میں مولوی آتے تھے اور سنسکرت کے شعبے میں پنڈت حضرات. تو اب ایک دفعہ نگرانی میں ایک پنڈت صاحب کا ساتھ ہوا، 2 آدمی عموماً ہوتے ہیں نگراں. تو اب وہ ان سے ملاقات تو ہوتی رہتی تھی، ساتھ سلامت ہوتی تھی، لیکن اطمینانی کبھی ایسی ملاقات کے 3 گھنٹے گزارنا یہ اس دن کے پہلے نہیں ہوئی تھی. تو اس ذیل میں انہوں نے پنڈت صاحب نے کہا، اور یہ انداز سے ظاہر ہے کہ واقعی آدمی کو اطمینان حاصل کرنا ہے یا صرف بحث ہی کرنا ہے، تو نہیں محسوس ہوتا تھا کہ واقعی ذہن میں ان سے ایک چیز ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو صاف کریں. تو انہوں نے یہی چیز پیش کی کہ حظ نفس پورا کرنے میں
عام افراد کو تو قانون میں کم حق دیا گیا، یعنی زیادہ سے زیادہ 4، یعنی اب یہاں اصل تعدد ازواج مرکز اعتراض نہیں، مگر اس کی حد بندی عوام کے لیے گویا، یعنی افراد امت کے لیے 4 تک کی رکھی گئی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ اس میں زیادہ رکھا۔ تو یہ تفریقہ بلندی ہے، معیار بلندی کے خلاف محسوس ہوتا ہے، یعنی جتنا دوسروں کو دیا گیا تھا اتنا ہی خود بھی عمل کرتے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر یہ کہ یہ فرق جو ہو گیا کہ انہیں تو آپ 4 تک کا اور آپ کے لیے یعنی حضور قرآن تو حق جتنا تھا اس کی کوئی حد نہیں، مگر بنا واقعات اس کی تعداد 9 تک پہنچی۔ تو یہ فرق یہ ایک بلند ذات کے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ تو اب میں نے جو جواب دیا، اور کوئی جواب میں صرف لاجواب بنانے کے لیے نہیں دیا کرتا، بلکہ نتولین یہ ہوتا ہے کہ واقعی خلق جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اب وہ جس بنیاد پر میں نے جواب دیا اور وہ مطمئن ہو گئے، جو اس بنیاد سے متفق نہ ہو پھر اس سے مطالبہ ہے کہ وہ خود کوئی جواب دے۔ مجھے ضرورت ہوئی کہ انہیں اپنے یہاں کی فقہ اسلامی کا ایک مسئلہ سمجھاؤں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ عقد کی 2 قسمیں ہیں، ایک عقد دائمی اور ایک عقد منقطع، یعنی میعادی عقد، جس کا نام آپ سب یعنی مجمع کے حضرات جانتے ہوں۔ تو ایک نکاح ہے دائمی اور ایک نکاح ہے موقت، یہ 2 قسم کا عقد ہے۔ اب جو عرض کر رہا ہوں اسے یہاں بھی اور پھر اپنے جگہ صبر و سکون کے لمحات میں بھی غور کر لیجیے گا کہ بنیادی طور پر وہ درست ہے یا نہیں۔ میں نے کہا ہمارے یہاں قانون میں یہ 2 عقد ہیں۔ پہلا عقد جو ہے یعنی عقد دائمی، اس میں پابندیاں ہیں، اس میں قانون میں بہت سے مطالبے ہیں کہ ان کی پابندی کرو، اور دوسرا جو ہے یعنی عقد موقت، کیونکہ وہ لفظ کچھ لوگوں کے لیے باعث بہشت ہوگا اس لیے نہیں بول رہا ہوں۔ دوسرا عقد جو ہے بتعین میعاد، اس میں وہ پابندیاں نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ فائدہ کیا نہیں کرنا ہے، اصولی جو اس کے جز ہیں استدلال کے وہ عرض کر رہا ہوں۔ اب کسی کی اگر نہ سمجھ میں آئے تو فرصت سے مجھ سے پوچھ لے۔ لیکن ایک ہے وہ عقد اور ایک ہے یہ، 2 قسمیں ہیں ہمارے نزدیک قانون اسلام میں عقد کی، اور پہلے عقد میں پابندیاں ہیں، دوسرے عقد میں وہ پابندیاں نہیں ہیں، اور تعداد جو ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے وہ
دوسری قسم کے عقد میں کوئی پابندی تعداد کی مقرر نہیں کی گئی ہے، بقدر مطالبہ نفس یا بقدر ضرورت۔ جو دانش مند ہوگا وہ تو بلا ضرورت پانی بھی نہ پیے گا۔ اصل تصریح تو وقت ضرورت کے لحاظ سے ہوئی ہے، لیکن اس قسم کا جو عقد ہے اس میں وہ پابندیاں، وہ حدود و قیود نہیں ہیں، اور اس میں کوئی تعداد قانون کی طرف سے مقرر نہیں کی گئی ہے۔ عقل تعداد مقرر کرے اور بات ہے، لیکن قانون کی طرف سے اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہ غلط ہے کہ حظ نفس نے اپنا درجہ زیادہ رکھا۔ حظ نفس نے تو ہمیں لامحدود حق دیا اور پابندیوں میں اپنا حصہ زیادہ رکھا۔ اب ظاہر ہے ان سے کہنے میں ذرا کچھ اور آسان لفظیں بنانے کی کوشش کی، مگر ایسی بہرحال گفتگو تھی کہ وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل میرا اطمینان ہو گیا۔ اگر یہ بات ہے تو بالکل صحیح ہے کہ حفظ نفس میں حق عوام کو دیا گیا ہے زیادہ، اور پابندیوں میں درجہ اپنا زیادہ رکھا گیا ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ مگر اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جواب وہی دے سکتا ہے جو ابتدا کے پرسن اللہ کی ترمیم کو نہ قبول کرے۔ ورنہ جو ترمیم کو جو شروع میں ہو گئی ہے، یعنی ایک قسم ہی منسوخ ہو گئی پوری، اور وہ ہمارا گویا جرم بن گئی اور بس ایک قسم رہ گئی، تو اس کی بنا پر میرے نزدیک معقولیت کی دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر بحث کرنا ہے تو آپ مقابلے میں وہ کرشن جی کو پیش کیجئے اور ان کی گوپیوں کو پیش کیجئے، اور وہ سب مناظرانہ انداز ہے، اس سے مخاطب لاجواب ہوتا ہے، دل کی تسلی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر دل کی تسلی ہو سکتی ہے تو اسی صورت سے کہ انہیں سمجھائیے کہ جو تم قانون اسلام سمجھتے ہو وہ ناقص قانون ہے، وہ پورا قانون تم سامنے رکھو تو پتہ چلے گا کہ یہ تمہارا اعتراض صحیح نہیں ہے۔ اب جو میں نے کیا کہ بلا وجہ بلا ضرورت تو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اب یہاں چونکہ کتاب کا نام یہی ہے تو مجبوراً مجھے نام لینا ہے کہ ایک میری کتاب متا اور اسلام وہ لکھنؤ کے امامیہ مشن سے بھی 2 دفعہ شائع ہوئی ہے، اور آج کے پاکستان کے امامیہ مشن سے بھی 2 بار شائع ہوئی ہے، اور یہ بہرحال تعلی نہیں ہے، مگر یہ کہ میرے علم میں بہرحال اتنا ہی ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں یہاں تک کہ عربی اور فارسی میں بھی اس موضوع پر اتنی مکمل بحث کہیں نہیں ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے دوست تھے اور بعد میں تو پاکستانی ہو گئے تھے، لہذا آپ حضرات جانتے ہوں گے، یعنی جناب نیاز فتح پوری انہوں نے کرتے رہا اس کتاب پر نگار میں کیا تو یہ لکھا کہ یہ حد تک ایک اسلامی عالم بحث کر سکتا ہے، اس سے زیادہ مکمل بحث میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے، اور بلا شبہ اس کے مطالعے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے، اور اپنی جگہ بھی میں نے جہاں تک غور کیا ہے یہی بات ہے کہ بلا شبہ شریعت اسلام میں یہ حکم تھا زمانے رسول میں، اور دوسرا فریق آج تک ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ کب منسوخ ہوا۔ اب اس کے بعد انہوں نے اپنی آزاد خیالی سے کہا کہ وہ بہرحال وہ تو صحیح ہے کہ تھا یہ حکم، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جبکہ آزادی اپنے تمام جائز حدود سے آگے بڑھ رہی ہے
تو اب یہ مناسب ہے اس کا رواج دینا یا نہیں ہے؟ تو اس پر میں نے مختصر تبصرہ یہ کیا پھر کہ اگر آزادی جائز حدود سے بڑھ رہی ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ آزادی کو جائز حدود میں لایا جائے، نہ یہ کہ قانون کو منسوخ کر دیا۔ اور یہ تو دنیا کی ستم ظریفی ہے، یہ تعدد ازواج پر جو اعتراض ہے اس میں بھی، اور اس میں بھی جو ہے اعتراض کیا جاتا ہے، اور اعتراض ہی نہیں کیا وہاں سے اقدام بھی کر دیا گیا کہ اس جز کے خط تنقید پھیر دیا گیا۔ تو میں اس دنیا سے جو معترض ہے اس کے نقطۂ نظر اس کی ذہنیت کو پیش کر کے اور آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں کہ ناجائز تعلقات کتنی ہی تعداد میں ہو کوئی اعتراض نہیں، اور کسی قانون میں جرم نہیں۔ وہ جب جبر کی منزل ہو تب جرم بنتا ہے، ورنہ بتراضی طرفین ناجائز تعلقات ہیں تو آج کل کے متمدن دنیا کا کوئی قانون اسے جرم نہیں سمجھتا، اور باضابطہ تعدد ازواج ہو تو اسے غیر قانونی قرار دے دیں۔ بے تحاشا بے دھوک وقتی طور سے طرح طرح خواہشات نفس کی تکمیل ہو تو وہ جرم نہ ہو، اور ایک ضابطے کے تحت میں اگر ہو تو کہیے اس میں اور ناجائز تعلقات میں کیا فرق ہے، تو شاید ایک دن کہہ چکا ہوں، اور پھر اب یہاں زیادہ وہ مرتبط ہے کہ دائمی تعلقات بھی تو کبھی ناجائز ہوتے ہیں، یا الٹ کے کہیے کہ ناجائز تعلقات بھی تو کبھی دائمی رہتے ہیں۔ تو جو فرق ناجائز تعلقات اور نکاح میں ہے وہی فرق عارضی ناجائز تعلقات اور حساب منقطع میں ہے۔ تو دائمی اور عارضی ہونے سے جواز عدم جواز نہیں پیدا ہوتا، باضابطہ اور بے ضابطہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ سولہ دیجیے پھر بولے شعبے میں تعدد ازواج کے وہ ایک سوال جو قبل والے یعنی مرد عورت اور حقوق نسوان کے بحث سے بھی متعلق، اور اس سے بھی وہ بھی ایک ایسا ہی موقع تھا کہ جہاں مطمئن کرنا تھا، اور بہت مختصر افراد میں، یعنی جب تک میرا مستقل تعلق نہیں ہوا تھا مسلم یونیورسٹی سے، میں علی گڑھ میں وہاں لکھنؤ یونیورسٹی ہی سے متعلق تھا، تو میں پہلے تو 13 رجب میں جانا ہوا، اور اس کے بعد اسلامی ہفتہ وہاں ایک زمانے میں ہوتا تھا، 2 سال 3 برس 2 برس یا 3 برس وہ ہوا، تو پھر اس میں بھی میں مدعو ہوا 1 سال، اس میں ہمارے اور ابو لالا مودودی صاحب بھی مدعو تھے، اور اس وقت تک وہ ہندوستان ہی میں تھے، تو ایک دن ان کا بیان تھا، دوسرے دن میرا تھا۔ اب اس کی تفصیل نیت کرنا ہے۔ بہرحال اس اسلامی ہفتے میں پہلی مرتبہ جو میں گیا تھا، اور اس وقت وہاں اشتراکیت یعنی کمیونزم چھایا ہوا تھا یونیورسٹی پر، تو 2 دن میں 7 تقریریں میری ہوئی، جس میں ایک تقریر کمیونزم اور اسلام پر تھی، اور وہاں ہر تقریر کے بعد حق دیا جاتا ہے سوال کا کہ جس کو اس تقریر کے متعلق کچھ پوچھنا ہو، چنانچہ وہ مجمع اور ظاہر ہے کہ اس میں اکثریت انہیں افراد کی تھی جو کمیونزم کے گرویدہ ہیں، کیونکہ اس وقت یونیورسٹی کا ماحول ہی یہی بنا ہوا تھا، اور میری تقریر جو ہوئی تو ایک ساتھ مصطفیٰ کامل وہ سیکرٹری تھے اس کے، اور معلومی دنیا میں وہ کس جگہ پر ہیں، اور ممکن ہے پاکستانی میں ہوں، بہرحال مصطفیٰ کامل صاحب یہ نام مجھے یاد ہے، طلبا میں تھے، تو وہ اس کے روح رواں تھے، وہ خود اسلامی نقطۂ نظر سے تھے، تو وہ جب سوالات کا حق ہوا، 1 گھنٹہ تقریر ہوئی کمیونزم اور اسلام پر، اور اس کے بعد سوالات کا مطالبہ ہوا، تو ایک سوال بھی نہیں ہوا، ایک آدمی نے بھی کچھ نہیں دریافت کیا
کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تب انہوں نے بہت جوش و خروش سے پھر کہا کہ آج یونیورسٹی سے کمیونزم کا جنازہ نکل گیا. تو خیر اس وقت تو مجھے کوئی جنازہ نکلتے دکھائی نہیں دیا، مگر یہ کہ بعد میں ایک حیثیت سے گویا ان کی بات صحیح نکلی. یعنی وہ یونین کے جو الیکشن ہوتے تھے اس میں یعنی طلبا کی یونین کے الیکشن 90 سال ہوتے ہیں جب تک جس دور میں کوئی ایمرجنسی نہ ہو تک عام نظام کے تحت میں ہوا کرتے ہیں الیکشن یونین کے. تو اس کے پہلے ہر دفعہ وہی افراد منتخب ہوا کرتے تھے، وہی صدر، وہی سیکریٹری اور وہی جوائنٹ سیکریٹری، سب وہی منتخب ہوا کرتے تھے. لیکن اس دفعہ جو الیکشن ہوا تو جتنے اسلام دوست تھے سب آ گئے اور انہیں ان میں سے کسی کو اکثریت نہ حاصل ہوئی. تو گویا طلبا کی زبان میں تو جنازہ نکل گیا اور وہ تناسب آج تک قائم ہے. یعنی جو انقلاب ہوا وہ وقتی نہیں تھا، وہ آج تک برقرار رہا. تو خیر اسی میں جب 6 تقریریں ہو گئیں تو اب ساتویں عجیب قسم کی وہ محفل مرتب ہوئی. اب دیکھ لیا انہوں نے، گویا مجھے بھی آزما لیا طلبا نے. تو اب یہ اعلان ہوا کہ یہ اس لیے نشست ہے کہ یہاں کوئی کسی موضوع پر تقریر نہیں ہوگی، بلکہ جس کے ذہن میں کوئی سوال دین کے متعلق ہو. اب جناب میں ہوتا تو ڈرتا کہ یہ تو سلونی ہو گیا، مگر وہ مجھ پر ذمہ داری نہیں تھی گویا چیلنج کی. وہ ان طلبا ہی نے یہ کہہ دیا کہ یہ اس لیے ہے کہ اور مجھے شام کو جانا تھا، یعنی گاڑی جاتی تھی 2 گھنٹے کے بعد، اور اس وقت یہ اجتماع نماز جمعہ کے بعد اس میں یونین ہال ہی میں. تو جو آزاد یونیورسٹی علی گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ یونین ہال کی شاخ میں معلوم ہوگی کہ وہاں نیچے گیلریاں ہیں نشست کی اور ایک ڈیس ہے اور اس ڈیس کے اوپر بھی جگہ ہے کہ ضرورت ہو تو شرکا کچھ وہاں بھی بیٹھے. تو وہ نیچے اور اوپر وہ تمام پور ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ سوچ سوچ کے لوگ سوالات لائے کیونکہ اعلان ہو چکا تھا کہ اسی مقصد سے یہ اجتماع ہے اور وہ کسی ایک شعبے سے متعلق بھی نہیں. تقریر کے بعد جو مطالبہ ہوتا تھا وہ تو اسی تقریر سے متعلق جو سوال ہو، اور یہ تو جس کے ذہن میں جو آئے تو وہ جناب سوالات. اور میں نے یہ طے کر کے جواب دینا شروع کیے کہ کوئی سوال کسی کا جواب 2-4 منٹ سے زیادہ نہ ہو کیونکہ میری گاڑی چھوٹنے والی ہے. تو خیر وہ منزل آئی کہ اب پڑا بند ہو گیا اور وہ اب کوئی سوال نہیں ہوتا. اور میرا وقت بھی قریب روانگی کے کہ ایک دفعہ اوپر سے یہ سوال ہوا یہی کہ مردوں کو تو 4 تک کا حق دیا گیا اور عورتوں کو 1 سے زیادہ کا حق نہیں دیا گیا. یہ کتنی بڑی گویا قانون ہے اسلام کی نا انصافی ہے. تو اب میں نے اس مجمع کو جو میرے سامنے تھے مخاطب کر کے کہا، میں ادھر دیکھ کے کیا کہتا. تو اپنے سامنے کے مجمع کو مخاطب کر کے میں نے کہا کہ یہ جو عالم بالا سے سوال نازل ہوا ہے تو اس کے بارے میں مجھے بس یہ کہنا ہے کہ اسلام میں یہ شادی یا رشتے ازدواج صرف حظ نفس کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ مفاد بقائے نسل انسانی کی خاطر ہے. اور مرد کئی شادیاں کرے تو اس مفاد کو مدد پہنچتی ہے، لیکن عورت جتنی چاہے شادیاں کرے اس مفاد کو کوئی تقویت حاصل نہیں ہو.
اب سب خاموش ہو گئے، جواب ہو گیا، بلکہ وہ جو اظہار مسرت کا طریقہ ہے آپ کو معلوم ہے وہ بھی ہو گیا، اور میں نے کہا بس اب میں جاتا ہوں، چنانچہ اسٹیشن چلا گیا۔ تو وہ آخری بات تھی، اس لیے وہ مجھے یاد بھی رہ گئی، اور وہ میرے موضوع سے متعلق ہے۔ بس جناب اب زیادہ آج تمہید میں تو نہیں دوں گا، کیونکہ تاریخ کے تقاضے سے جو حال بیان کرنا ہے اس میں زیادہ اختصار سے کام نہیں لینا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہماری تاریخ بھی نمایاں کر رہی ہے کہ شادی کن کن مقاصد سے ہوا کرتی ہے اسلام میں۔ صرف حفظ نفس کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے اس میں بلند مقاصد مضمر ہوتے ہیں۔ بلا فاصلہ آپ کے ذہن کو منتقل کر دوں کہ امیر المومنین نے جو جناب ام البنین سے عہد فرمایا، اس کا پس منظر آپ کو معلوم ہے، اور جناب زہیر ابن قین نے، یعنی اتنا، حالانکہ یہ بھی تاریخ کی حقیقت ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ زہیر ابن قین دوستان اہل بیت کی جماعت میں نہیں شامل تھے، یہ اس وقت تک بھارتیہ سے جماعت غیروں میں شامل تھے، مگر روایت کا تواتر اتنا بڑا تھا کہ دوسرے حلقوں تک بھی پہنچا ہوا تھا۔ مسلم نے ہو سجا اگر یہ گفتگو کرتے تو یہ پہلو نمایاں نہ ہوتا، جناب حبیب ابن مظاہر یہ گفتگو کرتے تو یہ پہلو نمایاں نہ ہوتا، اور اب جناب زہیر ابن قین معاف فرمائیں کہ یہ لوگ یہ گفتگو کر ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ یہ عباس کو پہچانتے تھے، مگر یہ جناب زہیر ابن قین چونکہ نو والد تھے تو انہوں نے روز عاشور حضرت ابو الفضل عباس سے کہا کہ مجھے آپ کو ایک واقعہ یاد دلانا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ وہ کیا واقعہ، اور اس وقت جناب زہیر ابن قین نے کہا کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب السلام نے آپ کی والدہ گرامی سے عہد فرمایا ہے تو آپ کو اس کا پس منظر معلوم ہے، وہ ظاہر ہے کہ سب کو معلوم تھا، انہیں معلوم نہ ہوتا، مگر یہ اخلاق ہے آل رسول، فرمایا نہیں بتاؤ، جو کہنا ہے وہ کہو۔ تو انہوں نے کہا حضور جب انہوں نے عہد فرمانا چاہا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد، تو انہوں نے آپ کے چچا جناب عقیل کو بلایا تھا۔ دیکھیے بعض چیزیں پہلے کبھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اب ضرورت ہو جاتی ہے کہ وہ علم امامت کو اگر بیچ میں لائیے گا تو کوئی تاریخی واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ روزمرہ کا نظام حیات علم امامت و نبوت پر مبنی نہیں ہوتا تھا، تو جناب عقیل کو بلایا آپ کے چچا کو، اور ان سے فرمایا کہ آپ انصاب عرب سے واقف ہیں، کسی بہادر قبیلے کا پتہ دیجیے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین تو رسول کا پتہ ہے، میں چاہتا ہوں میرا کوئی بیٹا ہو جو وقت آنے پر فرزند رسول کا قربان ہو۔ یہ امیر المومنین نے فرمایا تو جناب عقیل نے آپ کے ننیال کا پتہ دیا اور کہا کہ وہ قبیلہ بہت بڑے بہادر اس میں پیدا ہوئے ہیں، اور وہاں انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکی ہے اور وہ لڑکی زیادہ موزوں ہے، آپ اس سے اور فرمائیے۔ تو ان کے مشورے سے اس مقصد سے
آپ کی والدہ گرامی کے ساتھ امیر المومنین نے عقد فرمایا. بس یہ تو بربنا اخلاق واقعہ پورا ان کی زبان سے سن لیا. جو ان کے گھر کی بات تھی لہذا کتنی دفعہ انہوں نے سنا ہو، بلکہ خود ماں نے بیان کیا ہو. یہ تو اخلاق سے کہ سن لیا، مگر جب سن لیا تو کتاب نہ رہی. اور آپ کو معلوم ہے، سنتے رہے ہیں کہ رکابوں پر زور دے کے ایک انگوائی لی شیرانہ اور یہ کہا کہ اتشجعونی یا زہر، اے زہر تم مجھے شجاعت دلاتے ہو. تو اب آپ دیکھیے یہ شادی کیا ہے؟ تمہید قربانی ہے. یعنی یہ نکاح کیا گیا ہے بغرض قربانی. علی چاہتے ہیں کہ میری شرکت واقعہ کربلا میں ہو، اور وہ ہمیں کو نہیں سکھایا گیا کہ تم تمنا کرو کہ یا لیتنا کننا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور اس عظیم کامیابی کو حاصل کرتے. اسی کو میں اکثر ان لوگوں کے جواب میں کہتا ہوں جو ہمارے گریے پر معترض ہیں. طرح طرح کے رخوں سے، طرح طرح سے ہمارے گریے پر اعتراض ہوتا ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گریا جو ہے وہ بزدلی ہے. یہ عورتوں کا کام ہے رونا، بہادروں کا کام رونا تھوڑے. میں کہتا ہوں کہ ذرا سمجھ کے بات کیجئے، کسی خطرے پر میں ہو کر رونا بزدلی ہے، اور کسی اہم معرکے میں شرکت نہ کرنے پر رونا یہ بزدلی نہیں ہے. ہم زیر رعایت ابو الفضل عباس ہوتے تو روتے نہ ہوتے. کربلا میں کیا حبیب بن مظاہر روتے ہوئے گئے؟ کیا مسلم ابن سجا روتے ہوئے گئے؟ کیا زہیر ابن قیم روتے ہوئے گئے؟ اصحاب میں سے کون تھا جو روتا ہوا دنیا سے گیا ہو؟ ارے قاسم بھی اس وقت تک روئے جب تک اجازت نہیں ملی. تو کربلا میں کون روتا ہوا گیا؟ ہاں وہ ظاہر ہے کہ مصائب وہ پڑھنا نہیں ہے، جو پڑھنا ہے تو آپ کو معلوم ہی ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ قاسم نہیں روتے ہوئے گئے، عباس روتے ہوئے نہیں گئے، علی اکبر روتے ہوئے نہیں گئے، مگر زین العابدین عمر بھر روئے. ماشاءاللہ بیٹا ہو گیا اللہ. تو اب آپ رونے کا پس منظر سمجھے. ابو الفضل عباس نے کہہ دیا کہ دیکھنا کل ایسی تلوار ہو. اب یہ ہمارے محاورے لکھنؤ کے معلوم نہیں، تلوار کروں گا یہاں پر یہی محاورہ ہو. ایسی تلوار کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. خدا کی قسم ولولہ ان کی شجاعت کا یہی تھا. اب یہ کیا کروں کہ روزے عاشور حکم امام کے تحت شجاعت کے ولولے بھی نثار کر دیے گئے. اور اسی لیے میں عام تصور کے خلاف کہتا ہوں کہ وفائے عباس وہ نہیں ہے جو میدان جنگ میں ہوئی. وفائے عباس وہ ہوگی جو میدان میں جانے سے پہلے دکھائی. عباس کے دل میں دل ڈال کے دیکھیے کہ اصحاب چلے جائیں اور عباس رہ جائیں.
اور عباس کی زبان میں عرض کروں کہ بچپن کا ساتھی حبیب اس بڑھاپے میں جان قربان کر دے، اور عباس جو اپنے کو غلام کہتا ہے وہ زندہ سلامت رہے۔ یہ عباس کے لیے ہر قدم پر ایک قربانی تھی۔ اور خیر جب اصحاب تھی، جب تک اصحاب تھے اس وقت تک تو خیر، لیکن جب گود کے پالوں کی باری آئی تو نہ محمد چلے جائیں اور عباس زندہ ہیں اور فرزندان عقیل چلے جائیں اور عباس صحیح سلامت کھڑے رہیں۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ارے بھائی حسن کی یادگار وہ تلواروں سے ٹکڑے ہو جائے، اور عباس مگر وہ تو جس وقت علم ملا اسی وقت سمجھ لیے کہ اب مجھے تو یہ داغ سب اٹھانا ہے، یہ علم نہیں ہے، میرے پیروں میں زنجیریں ہیں۔ جذبات سجاوٹ کے جتنے ہیں بخدا علم کے احترام پر قربان ہوئے، اور اسی لیے تو تمام سامان اعضاء حسین کی طرف منسوب، مگر علم جو ہے وہ عباس کا ہے۔ اور مصائب میں تمہید کوئی کہنا اصول ذاکری کے خلاف، مگر میں اپنی اصول کا پابند نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں یاد رکھیے کہ ہمیں مثالیں معلوم ہے کہ صفت اور موصوف میں تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے ذہن دوسرے کی طرف منتقل ہو۔ نوشیرواں کی لفظ کہی جائے تو ذہن میں عدالت آئے گی، حاتم کی لفظ کہی جائے تو ذہن میں سخاوت آئے گی، مگر میں جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے کروں، ذہن منتقل کروں کہ حاتم کا نام سن کے سخاوت ذہن میں آئے گی، لیکن سخی کی لفظ سے حاتم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نوشیرواں کی لفظ سے عدالت سمجھ میں آئے گی، مگر عادل کی لفظ سن کے نوشیرواں ذہن میں آئی یہ نہیں ہے، یعنی موصوف میں صفت نمایاں ہوئی ہے، صفت میں موصوف کا جلوہ نہیں آیا ہے، لیکن یہ شخصیتیں وہ ہیں کہ یہاں صفتیں کہیے، موصوف کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ شروع رسول اللہ کے وقت سے امین کہا رسول سمجھ میں آئے، صادق کہا رسول سمجھ میں آئے، وہ مشرکین عرب کو نام لینے کی ضرورت نہیں تھی، صفتیں تھیں جو موصوف کی طرف ذہن منتقل کر رہی تھی۔ اسی طرح وہ بات پہنچی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک، تو یہاں یہ نہیں ہے کہ نام سے صفتیں سمجھ میں آئے، مشکل کشا کہا تو علی سمجھ میں آئے، فاتح خیبر کہا تو علی سمجھ میں آئے، موجود کعبہ کہا تو علی سمجھ میں آئے، صادق الایمان کہا تو علی سمجھ میں آئے، یعنی صفتیں موصوف سے ایسی مختص ہوئی۔ مگر بس اتنا ہی اصول ذاکری کے خلاف تھا ذہن آپ کا، فوراً موضوع کہ فاتح خیبر کہہ کے علی سمجھ میں آئیں گے، ارے ساقی کوثر کہہ کے علی سمجھ میں آئیں گے، مشکل کشا کہہ کے علی سمجھ میں آئیں گے، مگر علمدار کہہ کے علی سمجھ میں نہیں آئیں گے، عباس سمجھ میں آئیں گے۔ حالانکہ علی نے کیسی علم برداری کی، خیبر کا علم ہر میدان جنگ میں، اہم میدان میں علم ان کے ہاتھ میں، اور نہیں متفق علیہ حدیث رسول کہ دنیا ہی میں علمدار نہیں، آخرت میں بھی یہ علمدار رسول نے فرما دیا کہ انت حامل اللواء فی الدنیا والآخرہ، تم میرے علمدار ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اتنی بے نظیر علمداری
اور جناب جعفر طیار ان کی علمداری وہ بھی اسی شان کی ہے. دانا ہاتھ کٹ گیا عالم کو گرنے نہیں دیا, بایاں ہاتھ کٹ گیا عالم کو گرنے نہیں دیا. انہوں نے بھی آخر دم تک عالم کو سنبھالا, ان کی علمداری بھی دے دی ہے. مگر کیا کروں کہ علمدار کہہ کے میں جعفر طیار سمجھ میں آتے, پیدرے کا راز سمجھ میں آتے, علمدار کہہ کے تو بس عباس وفا سے تو ماشاء اللہ تو چاہتے ہوں گے مسائل میں بہرحال زیادہ وقت خرچ کروں تب بھی آپ کے لیے کمی ہے, کیونکہ ہر غم سے آدمی گھبرا جاتا ہے مگر یہ غم حسین یہ کوئی فطرت کی تسلگی ہے جس پیاس کو یہ بجھایا کرتا ہے. دنیا اندازہ نہیں کر سکتی اس نعمت کا جو غم حسین کی شکل میں ہم کو ملی ہے. تو ارباب اعضا بہرحال اختصار مسائل میں نہیں ہو رہا ہے, مگر یہ کہ ممکن ہے آپ کا ذوق اعضا اس سے بھی زیادہ طلبگار ہو. بہرحال ابھی مجھے ظاہر ہے ہمارے والد ماجد فرمایا کرتے تھے اور وہ بھی اپنے دور میں بڑے ہی کامیاب رہتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو الفضل عباس کا حال پہنچنے کے لیے قوت چاہیے. ظاہر ہے کہ میرا تقاضۂ عمر میں وہ نہیں ہے, میرا اندازہ وہ نہیں ہے. اس لیے جس شان سے جو حق ادا ہونا چاہیے وہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا. مگر ارباب اعضا یہ جذبات علم پر قربان ہو رہے ہیں. جب تک اصحاب جا رہے تھے اس وقت تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا, کیونکہ خاندان رسالت میں کے ماحول میں پرورش پائی تھی. علی ایسے فتح و بلیغ کے بیٹے تھے تو بے محل ہے, ابھی کوئی عزیز نہیں جا رہا ہے. نظام یہ مقرر ہوا ہے کہ آپ پہلے چلے جائیں تو عباس چل کر جائیں. مگر جب عزیزوں کی باری آئی تو فرزندان مسلم جانا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجیے, اور مولا بالکل باضابطہ جواب دیتے ہیں کہ تم تو علمدار ہو. لیجیے فرزندان مسلم کے لاشیں آ گئے اور عباس علمدار ہونے کی وجہ سے کھڑے رہے. اور اب کہہ رہے ہیں جب فرزندان جعفر آ رہے ہیں تو فرزندان جعفر کہہ رہے, ارے زینب کے فرزند وہ دونوں ہوں یا ایک ہو, مگر جب فاطمہ زہرا حسین عباس میں فرق نہیں سمجھتی تو زینب دو بیٹوں میں جبکہ کردار ایک ہی ہے چونکر فرق کر دیں گی, لہذا زینب سے فرزند جا رہے ہیں. نہیں تم تو علمدار ہو. ہر دفعہ کہا اور چپ ہو رہے, لیکن جب قاسم کی لاش آ گئی تو اب فقط یہ نہیں کہا کہ ہم, اب اس کے ساتھ تمہیزی الفاظ ہیں جو پورے واحدات کے قلب عباس کو نمایاں کرتے ہیں اور جلالت عباس سب دے رہا ہے. انتخاب الفاظ بہت مشکل ہے, مگر کیا کروں کہ اصل حقیقت مجھے یوں ہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھے تو الفاظ عباس ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی سپاہی اپنے سردار کے سامنے آ کے ہتھیار کھولتے رہے, جیسے اظہار عاجزی. سنیے گا الفاظ, عباس کہتے ہیں اے مولا اب تو داغ اٹھاتے اٹھاتے عباس کا سینہ تنگی کرنے لگا. مولا اب بس کی بات نہیں ہے, اور بس میں بارگاہ عباس میں اپنے افو کی درخواست ایسی انہیں کی بارگاہ میں پیش کروں گا. میں خود حضرت فضل عباس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو آپ کے لیے دفتر مصیبت ہے. میں کہتا ہوں اے میرے آقا, اے میرے شہزادے, اے میرے مولا,
گویا بھائی بس یہ خیال تھا کہ تم لمدار ہو، مگر اب ابا خاموش نہیں ہوئے. عرض کیا مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار. اب گویا مولا کے بعد جواب نہ تھا. آپ فرماتے ہیں کہ بھائی جاتے ہو تو پھر اب بھتیجی کے لیے پانی کی فکر کرو. اور ماشاءاللہ آپ لوگ طرف ہیں، میں کہتا ہوں حسین کے نام کا پانی ہر جگہ رکھا جاتا ہے اور ہر مذہب و ملت کے لوگ پیتے ہیں. جہاں جہاں وہ پانی رکھا جائے اس کا نام سبیل ہے. تو مولا نے عباس سے یہی کہا ہے کہ بھائی جاتے ہو تو پانی کی کوئی سبیل کرو. آج ہم گویا اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ اے مولا اس دن تو سبیل نہ ہو سکی. آج ہر جگہ آپ کے نام پر ہر مذہب کے پیاسوں کے لیے سبیلیں موجود ہیں. اب فرما رہے ہیں پانی کی سبیل کرو. اس کے معنی یہ ہے کہ پھر ذمہ داری ایک سپرد کر دی. اب عباس کا نصب العین لونا نہ رہا، پانی کا لانا رہا، مگر یہ تو حکم امام کو فرمان الہی سمجھتے ہیں. اس لیے سیدھے خیمے میں گئے. بس اب زیادہ طول دینا میری طاقت سے باہر ہے کہ گئے اور کہا سکینہ کہاں ہے. دیکھیے بچی کا دل کتنا بہ گیا. ارے فوراً آئی فرماتے دیکھیے اپنی مشق لے آؤ، اپنی مشق لے آؤ. ارے سکینہ کیا بتانے کی بات ہے کہ کتنی تیز رفتاری سے گئی. جتنی ممکن طاقت تھی اتنی تیز رفتاری سے گئی اور دل کتنا بہ گیا کہ چچا نے خود مشق مانگی اور لا کے مشق دے دی. بس اب طالب الاسطار سے درمیان میں کہا ہوگا. آج اس چیز کو آخر میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بحمدللہ ہر گھر میں ادا خانہ ہے. تو مجھے لکھنؤ کا حال معلوم ہے، یہاں بھی وہی رسوم ادا آئے ہیں کہ کچھ علم تو 29 دن حصے لگ جاتے ہیں جب ادا خانہ مرتب ہوتا ہے. اور ایک علم ہے جو خاص 8 ربیع الاول کو. یوں تو سب علم نسبت حضرت عباس کی طرف رکھتے ہیں، مگر یہ علم خاص حضرت عباس کا علم کہلاتا ہے. اور یہ علم ذریع کے پہلو میں استادہ کر دیا جاتا ہے. جتنے اور علم ہوتے ہیں اس میں فقط پچکا ہوتا ہے، لیکن یہ علم جس کا نام ہے حضرت عباس کا علم جو 8 کو نصب ہوتا ہے، اس میں پچکے کے پہلو میں پنجے کے پاس ایک مچھلی ہوتی ہے. تو اس نے میرے ذہن کو منتقل کیا ایک حقیقت کی طرف جسے تاریخ نے نہیں بتایا ہے، راویوں نے نہیں بتایا ہے، کہ یہ منظر ہمیں یہ اس واقعے کی طرف ذہن کو منتقل کرتا ہے کہ اب سکینہ نے لا کے جو مشق دی تو صاف تھا کہ دوسرا فریضہ عرض ہو گیا. لہذا یہ علم کو گوشے میں کھڑا کر دیتے، علم کو یہ زیادہ احتیاطی ثانیہ زہرا کے ہاتھ میں دے دیتے کہ اب علم کو سنبھالے رہیے، میں تو پانی لینے جاتا. مگر یہ تو اسے عطیہ مولا سمجھتے ہیں اور اس مشق کو بھتیجی کا عطیہ سمجھتے ہیں. لہذا نہ علم کو ہاتھ سے دیتے ہیں نہ مشق لینے سے انکار کرتے ہیں، مگر مشق کو لیتے ہیں تو اسی علم میں پنجے کے پاس فریرے کے ساتھ سے بھی آویزہ کر دیتے ہیں. گویا یہی نقشہ جو ہمارے سامنے ہے یہی عباس کے علم کا تھا اور یہ ہے شجاعت عباس. کوئی اور ہوتا تو مقصد کو چھپاتا خواب سے. یہ ان کی بہادری ہے کہ انہوں نے مشق کو بھی علم بنا لیا اور گویا پوری 30,000 فوج کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ دیکھو میں اس مشق کو لے جاؤں گا.
اور پھر نکلے اور پانی بھری ہوئی مچھ کو علم کے ساتھ لے کے چلے. بس اب آخر میں یہی کہ آپ چشم دل سے دیکھیے کہ کیا جب سے اب باغ گئے ہیں بچے خیموں کے اندر بیٹھے ہیں؟ یقیناً بچے خیمے کے دروازے پر ہیں اور نظریں علم پر ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ علم دریا کی طرف بڑھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد علم دیکھا خیمے کی طرف آ رہا ہے. ادھر علم بڑھ رہا ہے ادھر ان کا دل بڑھ رہا ہے. بس ایک دفعہ علم جھکا سکینہ کا دل ہلا مگر پھر سمجھ گیا کیا ہوا. شیر نے بائیں بازو پر علم کو لے لیا اور پھر ایک دفعہ علم جھکا اور پھر سمجھا آپ جیسے کیا ہوا کٹے ہوئے بازوؤں میں علم کو سنبھال لیا. بس ہرا گیا تھا ایک دفعہ علم جھکا حسین نے کمر تھامی سکینہ نے دل تھاما. ارے میرے چچا ارے میرے چچا. youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش.